ہم خیال ہم جیسوں السلام علیکم. آج میرے ساتھ یہ ان نوجوان بچوں کا گروپ ہے جن کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہے اور یہ کیا سوچتے ہیں, کس طرح کے تجربات سے گزر رہے ہیں اور کیا ان کے مسائل ہیں, اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے میرے ساتھ ہیں, آپ اپنا نام بتائیے گا. میرا نام ملک قاسم علی ہے. قاسم علی, ٹھیک ہے. میری ایج 21 ہے. اوکے. میں دبئی سے بلانگ کرتا ہوں اور ریسنٹلی پاکستان میں شفٹ ہوا ہوں. کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو پاکستان شفٹ ہوئے؟ مجھے تقریباً 4 سال ہونے والا ہے. اچھا, ادھر کیا کرتے تھے؟ وہاں پہ ڈیڈ کا بزنس تھا. اچھا. تو ساتھ ساتھ پڑھائی چل رہی تھی. اچھا. ہاں جی. پھر پاکستان موو ہو گئے کورونا کی وجہ سے. تو پھر بس یہی کیا. ٹھیک ہے, آپ کا اب اس بچے کا دکھائیں ذرا. السلام بیٹے آپ کا نام؟ میرا نام محمد قاسم ہے. محمد قاسم. قاسم, اچھا. آپ کیا کرتے ہو؟ میں پہلے اسکول جاتا تھا 6 کلاس پڑھ کے, پھر مدرسے جانے لگ پڑا اور 2 بار حفظ کی ہیں. اس کے بعد اب ہمارے قاری صاحب دوسری باٹا سے ریٹائر ہو کے نا تب اپنی دوسری مسجد میں آ رہے ہیں. تو اب اسکول چھوڑ دیا ہے, اب آگے نہیں پڑھ رہے؟ نہیں. کیوں, والد صاحب کیا کرتے ہیں آپ کے؟ والد صاحب یہ چکن کا کام کرتے ہیں. چکن کا کام کرتے ہیں. تو آگے بیٹے آپ اسکول کیوں نہیں جا رہے؟ مدرسے کے نہیں, مدرسے بے شک جاؤ, ٹھیک ہے, مدرسے کی وہ تو دینی تعلیم ہو گئی. دنیاوی تعلیم ابھی نہیں حاصل کر رہے؟ نہیں. چلیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام بیٹے؟ محمد زہیب. محمد زہیب. جی. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں دراصل میری کاسمیٹک کی شاپ پہ میں کام کرتا تھا. کہاں پہ؟ یلو موڑ میں. اوکے. اور کام کے حالات ہی نہیں ہیں کچھ بھی, اس وجہ سے ادھر سے چھوڑنا پڑا. سیلری نہیں تھی, سیلری نہیں ملتی تھی, کچھ خاص نہیں تھی. اچھا. تو کتنا عرصہ ہو گیا ایجوکیشن چھوڑے ہوئے؟ ایجوکیشن چھوڑے ہوئے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. کہاں تک پڑھا آپ نے؟ 9 کی ہیں. آگے نہیں پڑھا؟ نہیں. اچھا. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں. اوکے, چلیں آپ سے بھی بات کرتے ہیں, انہیں دیجیے گا ذرا. السلام علیکم. سب سے پہلے اپنا تعارف کرا دیں. میرا نام احمد علی ہے اور میں یہ یلو موڑ سے بلانگ کرتا ہوں. میں تقریباً 9 تک کیا ہے. اس کے بعد کچھ ایسے مسئلے ہیں, گھریلو مسئلے, ٹھیک ہے, پھر اسٹڈی چھوڑنی پڑی. اس کے بعد کام کرنا پڑا. میں کام کرتا ہوں, چکن کا کام ہے اپنا. اچھا, اپنی دکان ہے؟ اپنا کام ہے ماشاءاللہ سے. اچھا, اس عمر میں ہی اپنا کام کر رہے ہو؟ ہاں جی. سیکھا کدھر سے؟ پاپا سے. اچھا, پاپا کا بھی؟ پاپا کا کاروبار ہے, وہ اب میں نے سارا میں نے ہینڈل کیا. پاپا گھر ہوتے ہیں؟ نہیں, پاپا باہر ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ پاپا اب طبیعت نہیں نا ٹھیک رہتی, تو سو کام اس لیے کام میں کرتا ہوں. اس لیے ان کی طبیعت کی وجہ سے آپ کو پھر چھوڑنا پڑا. لیکن آپ نے آگے اسٹڈی چھوڑ دی. اسٹڈی ورکر نہیں تھا, کوئی کام کا بندہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے اگر اپنے والد کا ساتھ بٹا رہے ہیں تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے. لیکن آپ نے معاشرتی شعور ضرور حاصل کرنا ہے, اور وہ آپ کے ماشاءاللہ مجھے تو حلیوں سے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے, یقین مانے. تو اب ذرا یہ دکھائیے گا انہیں, ان سے بات کرتے ہیں مزید. لیں جی. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو باہر سے آ کے پاکستان میں آ کے پرابلم کیا ہوئی, ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, کیونکہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ساری عمر گزری ادھر, پیدائش بھی ادھر کی ہے. ہاں جی. ٹھیک. میں نے جو سب سے زیادہ پرابلمز فیس کی ہیں, سب سے پہلی پرابلم یہ ہے کہ بدمعاشی بہت زیادہ پاکستان میں. ہاں جی. یہاں پہ سب کہتے ہیں میں ہی ہوں بس, اگلا بندہ کچھ نہیں ہے میرے آگے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ دبئی کے حساب سے بہت الگ ہے. انوائرمنٹ سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کچھ بھی, اب جیسے انٹرویو ہو رہا ہے, لوگ آپ کو گھورتے ہوئے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کچھ بھی کر رہے ہوں گے, آپ کو لوگ دیکھتے ہوئے جائیں گے. تیسری بات پاکستان کی ہے کہ یہاں پہ مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا. آپ کا ایکسیڈنٹ ہو, آپ گر جائیں, لوگ چیزیں اکثر اٹھا کے لے جاتے ہیں, مدد کوئی نہیں کرتا. میرے ساتھ ریسنٹلی ہوا تھا, میرا ایکسیڈنٹ ہوا 2022 میں. میں یہاں باہر مین روڈ پہ گرا, تو میں نے گلاسز لگائی ہوئی تھی. جب میں گرا نا, میری گلاسز روڈ پہ گر گئی, مجھے کسی نے اٹھایا نہیں. بائک پہ بندے آئے, انہوں نے اینک اٹھائی, وہ چلے گئے. میں نے اپنا فون سیکیور کیا, میں نے اپنی بائک سائڈ پہ کی, اور پھر 2-4 بندوں نے جب دیکھا کہ روڈ کے اندر ٹریفک کوز ہو رہی ہے, پھر انہوں نے آ کے میری اٹھایا, مجھے بٹھایا, اور صرف بائک سیدھی کر کے انہوں نے چھوڑ کے اپنے کاموں پہ چلے گئے. کسی نے مجھے پانی کا گلاس تک. یعنی آپ کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا یہاں پہ انسانی رویوں سے ہے, یعنی کہ رویے بالکل 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 وہ الگ سے ہیں. ہاں جی.
اور وہاں اگر وہاں کا ایکسپیرینس ہو تھوڑا سا بتائیں. وہاں کا ایکسپیرینس انسان تو دونوں برابر ہی ہیں, جی مسلمان وہ بھی ہیں, مسلمان ہم بھی. اب وہاں کا کوئی ایکسپیرینس ایسا بتائیں کہ وہاں پہ انسانیت کی کتنی قدر ہے. وہاں پہ انسانیت کی قدر جناب اس قدر ہے کہ اب میرے فرینڈس تھے دبئی میں, ہم ان کے ساتھ ایسی رمضان کے ٹائم میں نکلے, افطاری کا ٹائم تھا, میرے دوست کی گاڑی کا نا ٹائر پنچر ہو گیا, ٹھیک ہے, اسپیئر ٹائر نہیں تھا گاڑی کے اندر, کال وغیرہ کی, کوئی دوست آ نہیں سکا کہ افطاری کا ٹائم تھا. اب مین روڈ کے اوپر ہم نے 9 پولیس کو کال کی, پولیس موقع کے اوپر آئی, انہوں نے آ کے دیکھا کہ بھائی گاڑی کے اندر میجر ایشو جو جلدی فکس نہیں ہو سکتا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہاں پہ دسترخوان لگا دیے روڈ کے اوپر سائڈ پہ, دسترخوان لگا کے انہوں نے باقاعدہ ہمارا روزہ کھلوایا, ہمیں انہوں نے ایک ایک کھانے کا پارسل دیے, انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روزہ کھولا روڈ کے اوپر. پھر انہوں نے ہماری سروس ٹیم بلائی, گاڑی ریکور کی, اور جب گاڑی بالکل ٹھیک ہو گئی, ہم سب ٹھیک تھے, سیٹسفائی تھے, ہم گئے تو ہمارے بعد وہ گئے. یعنی کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں, کچھ بھی نہیں, ٹوٹل انسانی اگر آپ ہمدردی, پیسے دیں گے وہ لیں گے بھی نہیں, ٹوٹل انسانی ہمدردی. بالکل بالکل. تو وجہ کیا بنی آپ کے آنے کی پاکستان؟ شوق میں آ گئے؟ نہیں, اور یہاں آ کے آپ کو پھر کیا اندازہ ہوا کہ یار ہم نے اچھا کیا, اپنے وطن کی مٹی کھینچ لئی؟ اصل میں سب سے زیادہ میجر مسئلہ تو ہمیں یہ ہوا کہ کرونا وائرس میں ہمارے حالات کافی خراب ہو گئے تھے بزنس کے, دبئی میں. ہاں جی, تو ہمیں پاکستان آنا پڑا فیملی کے ساتھ. تو جب ہم پاکستان آئے ہیں اس کے بعد سے ہمیں کاروبار کی کچھ سمجھ نہیں آئی. اللہ کی طرف سے گھر چلا رہے ہیں اوکے سوکے, بس کوئی کاروبار کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے, کوئی نالج ہی نہیں ہے. سب سے مشکل کام تو پاکستان میں جاب ڈھونڈنا. یہاں پہ ابھی آپ جاب ڈھونڈیں بھی, آپ پر بندہ آپ کو سمجھ لیں 25-30 ہزار ملے گا. گھر کا بل ہی جب 25-30 ہزار آئے گا تو ہم کھائیں گے کیا؟ آپ نے اپنے کام کرنے کا کیوں نہیں سوچا؟ اپنے کام کرنے کا اس لیے نہیں سوچا کیونکہ انویسٹمنٹ نہیں تھی. اپنے کام کرنے کا سوچا بھی, آپ دیکھیں 90% کام کے اندر جھوٹ اور فروغ چل رہا ہے. جس مرضی کام میں آپ دیکھ لیں, سب ہر بندہ آپ کو جھوٹ بول رہا ہے. آپ کچھ بھی لینے جائیں, چارجر لینے جائیں, فاسٹ چارجر کر کے آپ کو چپکا دیتے ہیں, وہ گھر جا کے چلے نہ چلے واپس آؤ کہ بھائی آپ کو دے دیا, آپ جانا وہ کام کرنا. اور وہاں کیسے واپس ہوتا ہے؟ اگر فرض کریں وہاں پہ یہ ہوتا ہے آپ کو, میں یہ اس لیے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے بہت بڑا مسلمان ہیں. جی, آپ واٹس ایپ کی پوسٹیں دیکھ لیں, باقی چیزیں دیکھ لیں, لگاتار ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے وہ آپ بتا رہے ہیں. جی, وہاں پہ دیکھیں سر, اصل میں ایسا ہے کہ اگر آپ ایک چیز لے کے چلے جانا, وہ آپ کو دکان پہ چیک کرا دیتا ہے, ٹھیک ہے. ان کیس یہ ہوتا ہے آپ گھر چلے جائیں, 1 دن 2 دن نہیں چلتی, آپ اس کو جا کے دکھاتے ہیں فون کے ساتھ لگا کے کہ بھائی جان یہ چارج نہیں ہو رہی. اگر تو آپ کی غلطی ہوئی, لائک آپ سے وہ چارجر ٹوٹا ہو یا آپ کوئی پن ٹیڑھی ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو, تو وہ بولے گا ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوئی وہ آپ کو اسی ٹائم ریپلیس کر کے دے دے گا, وہ بحث نہیں کرے گا, کوئی بحث نہیں کرے گا. وہ بولے گا بھائی جان اگر آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, چیز مجھے دے دو, یا آپ پیسے لو, آپ کہیں اور سے لے لو. یعنی کہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستانیوں کے رویے ہیں. ہاں جی, کہ پاکستان کے اندر جو ایک فیمس ڈائلوگ ہے نا, میں تینوں دیتا ہے تو لے لے, ہوں تیرا ہے. جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہوں تیرا ہے, سانو کچھ نہیں پتا. بالکل. اور اپنے آپ کو بہت بڑا اچھا مسلمان بھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں. بے شک. تو ابھی آپ کی ایجوکیشن کہاں تک ہے؟ میں نے او لیولز کی ہوئی ہے دبئی سے. اچھا. پاکستان کے اندر کنٹینیو کرنے کی کوشش کی تھی, ٹیم EC لاہور سے میں نے ٹرائی کیا تھا کہ میں کر لوں, لیکن انفارچونیٹلی کے حالات میں نے آپ کو بتایا ایسے تھے کہ میں کنٹینیو نہیں کر پایا, تو اس وجہ سے مجھے ڈراپ آؤٹ کرنا پڑا. ٹھیک. اخیر میں آپ چھوٹا سا ایک میسج وہ دیں کہ جس سے کسی کا شاید یہ بھلا ہو کہ کرنا کیا چاہیے, آپ جیسے بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے, آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کے اندر کیا چیزیں پریشان آپ کو کرتی ہیں کہ یار یہاں ہم کیا سوچ رہے ہیں. آپ اپنے خواب بتائیں کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں یہ کر لوں, اور کیا کیا رکاوٹیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہیں. پاکستان کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ سورس آف انکم. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بچہ نہ بھی پڑھا ہو نا, اس کا بزنس مائنڈ ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندے کے پاس ایک الگ سکل ہے. میری سوچ الگ ہے, اس بھائی کی سوچ الگ ہے, اس کی سوچ الگ ہے, آپ کی سوچ الگ ہے. ہر انسان کی ایک ڈفرینٹ سوچ ہے. میں ایسا چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ دوستوں کا گروپ بن کے تھوڑے سے پیسے جوڑ کے ایک کام کر سکیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ادارہ جب دیکھتا ہے کہ بچے ہیں وہ کہتے ہیں کل آنا, پرسوں آنا, ترسوں آنا, وہ اگلے بار ڈالتے رہتے ہیں. یعنی بچوں کا یہاں پہ اس طرح مستقبل کوئی سیو کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, کوئی کاوش ہی نہیں کرتا. بالکل بھی نہیں. آپ دیکھیں, اب ہم کسی جاب کے لیے جاتے ہیں نا, تو جو انٹرویور ہوتا ہے نا, جو مالک ہوتا ہے, اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ینگ جنریشن ہے, اس کے اندر زیادہ کیپیبلٹی ہے کام کرنے کی.
اگر ہم اس کو پے اچھی دیں یا اس کی جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کو ہم وہ دیں تو یہ ہمارے بزنس کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. ان کو سب سے پہلے تو یہ تھنکنگ لانی چاہیے کہ اگر ہم ظاہر سی بات ہے کوئی کدھر کام کر رہا ہے تو اس کی کوئی مجبوری ہے, اس کو کوئی چیز چاہیے تو وہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے نا. اب جب آپ اس کی ایک چیز فلفل کر دیں گے تو وہ دل سے کام کرے گا. اب اس کی ایک چیز فلفل ہی نہیں ہو رہی, اس کی پریشانیاں اتنی ہیں, تو وہ دماغ کام کے اوپر کیسے لگائے گا؟ جب وہ کام کر رہا ہوگا اس کے پتہ نہیں کتنے خیالات ہوں گے اس کے دماغ میں, فیملی کی پرابلمس, باقی پرابلمس. میرے ذہن میں کافی بزنس آئیڈیاز آئے ہیں, لیکن میں نے بتایا نا سورس آف انکم نہیں ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. اگر ہمارے پاس یہ بھی ہو نا, چلو مہینے کا ہمیں 10,000 بچ رہا ہو کام کرنے کے بعد بھی, گھر کا ایکسپینس نکال کے, پیٹرول کا ایکسپینس نکال کے 10,000 بچتا ہو, ٹھیک ہے, تو انسان وہ سیونگ کرتے 6 مہینے بعد, سال بعد ایٹ لیسٹ کچھ سٹارٹ کر سکتا ہے. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 25-30 ہزار پاکستان کی بیسک سیلری ہے. بیسک سیلری اتنا تو ہمارے گھر کا بجلی کا بل آتا ہے. راشن کہاں سے پورا کرنا ہے, پیٹرول کہاں سے پورا کرنا ہے. پیٹرول چلو پیٹرول پورا ہو گیا, ہمارا راشن پورا ہو گیا, گاڑی کی جو مینٹیننس ہوتی ہے, بائک کی مینٹیننس ہوتی ہے, وہ کہاں سے پوری کرنی ہے. آپ کی ایج کتنی؟ میری ایج ہے 21. دیکھیں نا 21 میں یہ بچہ جذبہ کتنا رکھتا ہے, سمجھ کتنی رکھتا ہے, لیکن یہ کیا کرے یہاں پہ؟ اس سے کوئی نہ گائیڈ کرنے والا ہے اور نہ کوئی ہیلپ کرنے والا ہے. ہیلپ سے مراد اگر یہاں پہ کوئی فقیر آ جائے اسے تو 10, 5, 20, 100 روپے دے دیں گے, لیکن اگر کوئی آئیڈیا پہ ڈسکس کرنا چاہے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. کوئی گائیڈ لائن لینا چاہے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. کوئی بندہ اپنے ہر ایک ہجوم میں جو بھاگے جا رہا ہے اور کوئی اسے پتہ نہیں ہے کہ یار یہ جو ہماری حکومت بھی اور ہم باقی لوگ بھی کہتے ہیں جن کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہے, ان کے لیے بالکل کچھ نہیں سوچتے. تھینک یو ویری مچ جی عبدالرحیش.